बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साबिक चीफ जस्टिस पर कातलाना हमला हुआ है और वो जाँ भाग हो गए हैं और बड़ा उनका अच्छा टेन्योर था और उनके बड़े अच्छे फ़ैसले थे और वो वफाकी शरई अदालत के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन से एक दिन पहले ही कराची को फ़तह कर लिया है। जितना बड़ा जम गफ़ीर कराची में इमरान खान को, और ये एक हलके का जलसा था, ये कराची का जलसा नहीं था, एक हलके का जलसा था और वहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और कराची के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो एमक्यूएम का दौर था, अल्ताफ़ हुसैन का, और खौफ के मारे लोग आ जाते थे। उसके अलावा जो कराची के लोग हैं, और वो भी शाम का वक्त हो तो वो टाइम ही नहीं देते, वो सारे क्योंकि बिजनेस से जुड़े होते हैं, काम से जुड़े होते हैं और बाकी शहरों की निस्बत या पंजाब की निस्बत कराची शहर में लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। बिलावल जरदारी पूरे अंदरूनी सिंध से लोगों को बुलाते हैं, नहीं आते। और साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला सामने आया है, आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से दोबारा एक ख़त लिखा गया था और मैंने आपको बताया था कि वफाकी हुकूमत ये समझती है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हैं वो अभी पोस्टपोन करने चाहिए और तकरीबन 3 महीनों के लिए ज़िमनी इलेक्शंस को पोस्टपोन करना चाहिए। और उसकी वजह बताई गई दहशतगर्दी, और कहा जी कि हालात ऐसे हैं और दहशतगर्दी की वजह से हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और फ़ौज की तैनाती के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए हदायत जारी की हैं। ज़राए का इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि इंतखाबी अमल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तमाम इंतखाबी अमल की बराह रास्त निगरानी की जाएगी और बाज़ाब्ता और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। ग़ुलाम अहमद बलोर जो कि ANP के रहनुमा हैं और वो पेशावर से इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, 4 सदा में जो इलेक्शन होने जा रहा है इमरान खान के मुकाबले में, तो कहने वाले कहते हैं कि बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है इलेक्शन को मैनेज करने की। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान हर पोलिंग स्टेशन पर खुद अगर वहाँ पर बैठेंगे और वो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अगर उसकी हिफाजत करेंगे, तो फिर जाके ये पूरी ड्यूटी है जो सुबह 8 बजे से शुरू होनी है और जब तक जो नतायज हैं वो अनाउंस ना हो जाएं, तब तक जो ड्यूटी देगा वही जमात जीतेगी और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा धांधली करना या इलेक्शन कमीशन के लिए मामलात को। तो ये एक पूरे का पूरी एक जिम्मेदारी है। जिस तरीके से मई में पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और कारकुनान ने और तमाम जो मरकज़ी लीडरशिप थी वो मुख्तलिफ हल्कों में तकसीम की गई थी और उन्होंने वहाँ पर बैठ कर ड्यूटी दी थी। और ये पूरा आपको खुद मुहाफ़िज़ बनना पड़ेगा, अपने वोट की हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्शन जीता जा सकता है। और अगर ये कहा जाए कि हम धड़ाधड़ वोट तो डाल दें लेकिन हम हिफाजत ना करें, फिर जो है ये चौकीदारी है, जो अपने वोट की चौकीदारी करेगा वही जीतेगा। और अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मरासला भी भेजा गया है और उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में जो हम डिले नहीं करेंगे और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करे। अब इस बात की मुझे नहीं समझ आ रही कि पीछे हिकमत अमली क्या है और कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि ज़िमनी इंतखाबात पोस्टपोन किए जाएं, जबकि जो दूसरी तरफ हैं वो चाहते हैं कि पोस्टपोन ना किए जाएं। इसमें जो भी वजह है, कहने वाले ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी ग्रीन सिग्नल दिया गया है मुल्तान में और इसी तरीके से ANP को ग्रीन सिग्नल दिया गया है पेशावर में और इस वजह से वो चाहते हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन जीतना नामुमकिन है इन हालात में, और जो चीज़ें जिस तरीके से मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जो कारकर्दगी है जो थी नहीं और शो की जा रही थी, और अब वो सारी की सारी जो मसनूई कारकर्दगी है वो सामने आ रही है। आज इमरान खान ने कराची में एक जम गफ़ीर था जहाँ पर इमरान खान ने खिताब किया है और वहाँ पर इमरान खान ने कहा कि मैं MQM वालों से पूछता हूँ कि जरदारी के साथ बैठकर क्या आप अब खुश हैं
زرداری نے تمہارے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ یہ NA 239 میں ضمنی الیکشن کے سلسلے میں انتخابی مہم سے خطاب تھا۔ یہ ایک NA 239 کا حلقہ تھا جہاں پر یہ خطاب تھا۔ عمران خان نے کہا کہ کراچی کے لوگوں اپنے آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ ضمنی الیکشن ریفرنڈم ہے، پوری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن کو الیکشن نہیں، چوروں کے خلاف جہاد سمجھنا ہے۔ عمران خان نے تنہا چوروں اور کرپشن کے خلاف جہاد کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ انتخابی جلسے میں MQM کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے عمران خان نے، اور کہا ہے کہ MQM سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان ہمارے مسائل حل نہیں کرتا، کیا اب آپ کے مسائل حل ہو گئے ہیں آصف زرداری کے ساتھ بیٹھ کر؟ اور آپ کے جو باقی معاملات ہیں، ساتھ سابق وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو اور آصف زرداری اور بلاول زرداری کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ زرداری مافیا نے اندرون سندھ کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، سندھ کو زرداری کی بیماری سے آزاد کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تیار ہو جائیں، مارچ سے فارغ ہو جاؤں تو رخ اندرون سندھ کا ہوگا، اپنے سندھی بھائیوں کو میں حقیقی آزادی دلانے تک ایک ایک ضلع کا دورہ کروں گا۔ ساتھ عمران خان نے کہا کہ یہ ملیر اور شاہ فیصل کالونی کو عمران خان نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جتنی بڑی تعداد میں آپ کے 2 حلقوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنا تو کراچی کا بھی اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب میری حکومت ہٹائی گئی تو دوسرا جلسہ کراچی کرنے آیا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ مزار قائد کراچی کی عوام نکلی اور میری حوصلہ افزائی کی۔ عمران خان نے کہا کہ کراچی کے لوگ شعور رکھنے والے ہیں اور سیاست کو سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ملک میں سیاسی تحریکیں ہمیشہ کراچی سے شروع ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں یاد رکھیے گا کہ آزاد ذہن، آزاد ملک کی پرواز اونچی ہوتی ہے، غلام صرف غلامی کر سکتا ہے، غیرت مند اور خوددار قومیں مل کر محنت کرتی ہیں، بھیک نہیں مانگتی۔ غلامی وہ کرتے ہیں جو اس وقت کرائم منسٹر ہیں، جسے میں چیری بلاسم کہتا ہوں، اور وہ پاکستان کو نیچے سے نیچے لے کر جا رہے ہیں۔ اب عمران خان کی جو انتخابی مہم ہے، کیونکہ کل آخری دن ہے اور آج رات 12 بجے سے انتخابی مہم کلوز ہو جائے گی اور انتخابی مہم کو روک دیا جائے گا، تو اس کے بعد اب 8 ضمنی الیکشنز ہیں جہاں پر جس میں سے عمران خان جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ 7 ضمنی الیکشنز ہیں، اور ایک میں جو ملتان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ٹوٹل NA کی سیٹوں پر 8 ضمنی الیکشن ہے، اور پھر اسی طرح جو MPs ہیں ان کے ضمنی الیکشن ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے، اور ایک دن پہلے آج کراچی میں تو عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ضمنی الیکشن سے ایک دن پہلے ہی انہوں نے کلین بولڈ کر دیا ہے MQM کو بھی اور آصف زرداری کو بھی، اور یہ عمران خان کی طرف سے۔ اور پھر جو کچھ پشاور میں اور چارسدہ میں فضل الرحمان اور ان کے ساتھ ANP کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ پھر فیصل آباد ننکانہ صاحب، اور یہ تو آپ جانتے ہیں عابد شیر علی کی کیا اوقات ہے کہ وہ الیکشن لڑے عمران خان کے مقابلے میں اور وہ الیکشن جیتے۔ آج وہ کوئی ایک اور بات کی، کسی نے کو مریم نواز کو دھمکی دی ہے، کہتے ہیں کہ یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے یا ہم اپنی لیڈر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ آپ کی لیڈر تو بیٹھی ہے لندن میں اور وہاں اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، تو پھر آپ کس کی حفاظت، دیواروں کی حفاظت کریں گے؟ قوم کو آپ بے وقوف بناتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی طرح کا نہ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، نہ منشور ہے، نہ آپ نے کوئی ڈیلیور کیا ہے، نہ آپ کی کوئی اوقات ہے، نہ آپ کے ہاں کوئی ایجوکیشن ہے، نہ آپ کو سیاست کرنا آتی ہے، نہ آپ جمہوریت جانتے ہیں، سوائے چوری، سوائے لوٹ مار، اور جب آپ اقتدار میں آ جائیں تو اپنے آپ کو ڈکٹیٹر سمجھنے کے علاوہ تو آپ کو کچھ آتے ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی جماعت نہیں پنپ پائی اور آپ کی گراؤنڈ لیول تک آپ کا کارکن نہیں بنا، لیڈرشپ نہیں نیچے سے آئی، اور وہی لوگ ہیں جو آپ نے ادھر ادھر سے لیے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ، اور وہ سارے سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑے بڑے جاگیردار لوگ ہیں، اور وہ انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں قبضے کیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں غریب لوگوں کو انہوں نے دبایا ہوا ہے، اور اب وہ دور چلا گیا کہ جب آپ غریبوں کو دباتے تھے اور آپ کو آپ کی مرضی کے رزلٹ ملتے تھے۔ اب چیزیں بڑی تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب نوجوانوں میں، کیونکہ جو نوجوانوں نے سنبھال لیا ہے جو ملک کی قیادت ہے سیاست کو، تو اب آپ کے ہاتھ سے یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں اور اب آپ کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 16 اکتوبر کو عمران خان کتنے بڑے مارجن سے جیتتے ہیں ان ضمنی الیکشنز میں۔ جبکہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے
اور یہ محمد نور مسکنزائی یہ چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے مسکنزائی، اور یہ ان کا شمار جب ہم ان کی ججمنٹس پڑھتے ہیں تو بڑے لائک ججز میں ہوتا ہے چیف جسٹس نور کا۔ یہ خاران کا علاقہ ہے بلوچستان کا، اور وہاں پر یہ 2014 سے 2018 تک یہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ رہے، اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی یہ سابق چیف جسٹس رہے ہیں، اور یہ مئی 2022 میں انہوں نے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا واقعہ کہ کیا اس کے پیچھے کوئی تھا، کسی نے پری پلان یہ سارا کچھ کیا ہے؟ سابق وہ چیف جسٹس تھے، بڑے دبنگ ان کے فیصلے تھے، اور یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے محمد نور مسکنزئی خاران کے علاقے میں نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں، یہ ڈی آئی جی رخشان ڈویژن نذیر کا کرد نے یہ بتایا ہے کہ سابق چیف جسٹس آج نماز عشاء پڑھ رہے تھے مسجد میں کہ وہاں پر نماز کے دوران فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی دوبارہ جو لہر اٹھ رہی ہے، اور ہماری اداروں سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے بڑی قربانیاں دے کے، ہمارے جوانوں نے بڑی قربانیاں دے کے اس دہشت گردی کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، اور اب اس امپورٹڈ حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے یا ان کی ملک دشمنی کی وجہ سے صرف عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور اگر اس کے لیے یہ سارے معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور اس میں فضل الرحمان اور انس ثناءاللہ اور ان لوگوں کا ہاتھ ہے، تو اس کے اوپر بھی ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ قربانیاں ہمارے جوانوں نے دینی ہیں، اور پہلے بھی ہزاروں جوان ہم نے شہید کیے ہیں، شہید کروائے ہیں، اس وجہ سے برائے مہربانی اس کو ابھی سے روکا جائے، بجائے اس کے کہ یہ آگ پھیل جائے اور پھر روکنے پر ہمیں بہت بڑی قربانیاں دینا پڑیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔